الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرا ارادہ ہے تقریباً 1 گھنٹہ درس کا، جو باتیں میں چند ایک عرض کر سکوں۔ تقریباً نماز فجر کے بعد آج میں نے ارادہ پکا کیا، اس لیے کوئی اطلاع نہیں تھی اس درس کی۔ میں شش و پنج میں رہا کروں نہ کروں، کچھ اور مصروفیات تھیں۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ کہنے کی توفیق بخش دیں۔ چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا موقع آیا ہے کہ کچھ بیانات پر لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ عام طور پر ان پر کوئی اتنی توجہ ہم نہیں دیتے، اس لیے کہ پھر ان کے جوابات دینے بیٹھ جائیں تو بس پھر وہی کریں، بس باقی کام تو چھوڑ دیں۔ کیونکہ عام طور پر ہمارے شیخ العرب والعجم شیخ محمد مکی صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ اسی پر ہی ساری محنت کریں گے، لیکن کچھ لوگوں کے سامنے کئی طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اب آدمی ان اعتراضات کے جوابات دینے بیٹھ جائے، بس پھر وہ جواب ہی دیتا رہے۔ اس لیے عام طور پر جو اعتراض ذاتی طور پر ہمارے اوپر ہوتے ہیں ان پر تو میں کوئی خاص غور نہیں کرتا، پڑھے چھوڑ دیے۔ ہاں کوئی اگر اعتراض ایسا ہو کہ حوالے کے طور پر انہوں نے کیا ہو تو پھر چلیں ہم غور بھی کریں کہ جی کوئی یہ لکھے کہ جی حوالہ غلط ہے۔ پھر کچھ دن پہلے غالباً ماہ رمضان میں نماز تراویح پر میں نے کچھ دروس جمعے میں دیے، تو کسی درس پر ایک شخص نے کچھ اعتراضات لکھے، تو مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو کسی دوست نے رابطہ کیا تو اس نے بتایا، اور پھر میں ان دنوں سفر پر جانے والا تھا اور عید الفطر کے دن بھی قریب تھے۔ پہلے خیال آیا جواب دیں، پھر مصروفیات نے اجازت نہیں دی۔ پھر ایک دوست سے مشورہ بھی کیا، وہ فرمانے لگے کہ چھوڑیں، اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دوست نے رابطہ کیا، اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس موقع پر کچھ نہ کچھ جواب دے دیں
کیونکہ میرا ایک جان پہچان کا یا ہمارے کوئی یا کسی اور کے کوئی جان پہچان کے بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد پھر میرا شرح صدر تب ہوا جواب دینے کے لیے کہ ایک خیال میرے دل میں آیا کہ وہ اعتراض صرف میرے اوپر نہیں، وہ اعتراض امام اعظم ابو حنیفہ پہ کیا ہے اس نے رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ الفاظ کہہ کے کیا ہے کہ تمام محدثین متفق ہیں اس بات پر کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. اب اگلی بات اس کے ذمے ہے نا کہ جب بقول اس کے تمام محدثین اس پر متفق ہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی ایک محدث بھی اس طرف نکل گیا تو یہ اپنی بات میں سچا رہا یا جھوٹا؟ کیونکہ تمام محدثین کا معنی تو یہی ہے، پھر کوئی محدث اس بات سے الگ نہ ہو، ہے یا نہیں؟ اس لیے مفتی عبد القدوس رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معترض کو کام دو، ان سے کام لو نہیں. معترض سے کام لو نہیں، معترض کو کام دو. یہ اب اس کے ذمہ ہے یا نہیں کہ پوری 15 صدیوں کے محدث وہ لکھے باحوالہ کہ کون سے محدث کس بات پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر کیا تبصرہ کر گئے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یا یہ میرے ذمے ہے؟ جب اس نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام محدثین، اچھا اصول یہ ہے کہ دعوے اور دلیل میں مطابقت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اب دعویٰ یہ ہے کہ تمام محدثین متفق ہیں اس بات پر کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اور دلیل میں دو چار سے تو بابو تیرا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگا. تیرا دعویٰ تو تبھی ثابت ہوگا کہ 15 صدیوں کا کوئی محدث تجھ سے چھوٹنے نہ پائے. اگر چھوٹ گیا تو اپنے دعوے میں سچا رہا یا بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ اچھا اس سے پہلے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا اپنی کئی بھی گلے پڑ جاتی ہے. میں نے اس بیان میں یہ عرض کیا کہ ائمہ اربعہ عقائد میں متفق ہے. اس پر اس نے لکھا، کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تمام محدثین متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. اچھا بھائی، اب جب عقیدہ ٹھیک نہیں تھا تو ذرا امام صاحب کے بارے میں پہلے تو یہ کام ہے نا تیرے ذمے کہ تمام محدثین کا باحوالہ 2-4 نہیں، یا تو یہ لکھتا کہ 2-4 محدثین نے لکھا ہے، بس پھر تو 2-4 حوالے دے دیتا، پھر تیری جان چھوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ لیکن جب تمام محدثین کا لفظ لکھا ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے تمام محدثین کا لکھ باحوالہ. اس لیے میں کئی دفعہ یہ پڑھتا بھی ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں. بھائی عام طور پر ان حضرات کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی، ہم سب کی نہیں کہتے، لیکن کچھ لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں نہ دعووں میں کوئی ربط ہوتا ہے نہ دلیل میں کوئی ربط ہوتا ہے، بس لگا دی. اچھا ایک اور بھی بڑی بات ہے، جو روایتیں وہاں پر لکھی ہیں قوسین میں صحیح بھی لکھا ہے. اچھا چلو جی صحیح. اب ایک طرف ذرا بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھیے گا، اگر میں کہتا ہوں، خدا نہ کرے اگر میں صرف یہ کہوں کہ میرے نزدیک صرف 2 ہی دلیلیں ہیں اور میں سوائے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کسی تیسری دلیل کو مانتا ہی نہیں، صحیح مجھے پھر کن سے ثابت کرنا پڑے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ جب میں کہوں کہ میرے نزدیک بس اللہ تعالیٰ کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، بس یہ ثبوت ہیں،
ان کے سوا میں تیسری کوئی بات نہیں مانتا، نہ کوئی دلیل مانتا ہوں۔ تو جب میں کسی روایت کو صحیح لکھتا چلا جاؤں گا، چاہے نقل ہی کرتا چلا جاؤں، تو کیا پھر میں آپ بتائیں کہ پھر کیا میرے ذمہ نہیں ہے کہ جب میں اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی پھر اس روایت کو صحیح ثابت کروں؟ ہے یا نہیں؟ ذرا تھوڑا سا آپ سوچیں نا بھئی، ایک چیز تو ہے نا کہ غصے میں آ کر ایک بات کہہ دی جائے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر دعوے اور دلیل میں بھی تو مطابقت ہو نا۔ لکھنے والے شاید یہی بس سوچتے ہیں سارے للو پنجو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی عبارتوں سے جو وہ لکھتے رہتے ہیں نا، کبھی کبھی بعض ایک کی عبارتیں وہ ایک عجیب سی ہوتی ہیں، ایسا تاثر محسوس ہوتا ہے کہ بس ہم تو جو ہے نا پھر وہ انا ولا غیری کے، انا ولا غیر، یعنی میں ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہدایت بخشیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ میرے وہ دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کچھ لوگ آتے رہتے ہیں تو اس طرح کی باتیں اور روایتیں سنا کر اور پریشان کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے لکھ دیا امام صاحب ٹھیک نہیں تھے، فلاں نے لکھ دیا امام صاحب یوں تھے، فلاں نے لکھ دیا امام صاحب یوں تھے۔ اچھا، فلاں بات پہ امام صاحب لاجواب ہو گئے، فلاں بات پہ امام صاحب لاجواب ہو گئے۔ اس نے بھی لکھا، وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرے کے حوالے سے ایک قصہ چھڑا ہے کہ اور لفظ لکھا مناظرہ ہوا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کو خاموش کر دیا۔ کنہوں نے کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن، کن کو کیا؟ حالانکہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن مبارک یہ امام ابو حنیفہ کے خود شاگرد تھے۔ نہیں سمجھے؟ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہیں۔ پھر اس حوالے سے سوچا کہ چند باتیں عرض کر دیں ہم۔ ہو سکتا ہے دیکھیں، جو ہے نا سامنے والے یا جنہوں نے یہ لکھا ہے یا اس طرح کی جو باتیں لکھتے رہتے ہیں، مجھے ان سے کوئی اصلاح کی توقع ہے ہی نہیں، دور دور تک۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تجربہ ٹوٹا پھوٹا جو ہے اس کی بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے ہمیں اصلاح کی کوئی توقع نہیں ہے، اس لیے ہم عام طور پر توجہ دیتے بھی نہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے جو استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی بات سے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ اکابرین کی ایسی توہین کر جاتے ہیں کہ اس توہین کی نحوست ان پر پڑتی ہے کہ مرنے تک اللہ تعالیٰ پھر ان کو صراط مستقیم نصیب نہیں فرماتے، اسی جھول میں لٹکے ہی چلے جاتے۔ کئی مثالیں ہیں اس کی، لیکن چھوڑیں، اس درس کا موقع نہیں کہ وہ عرض کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بات کہنی ہے تو ذرا سنبھل کے کہو۔ ایک بات اور بھی ہے، ذرا پھر دوسری بات یہ بھی سوچا کریں کہ آپ کو اور ہمیں یہ بات کیا جچتی ہے، اور کہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کہاں آپ اور ہم، ہے یا نہیں؟ یہ جملہ کہنا کہ امام صاحب کا عقیدہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت بڑی جرت کی بات ہے، اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے والی بات ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا سمجھ لیا کرو، حضرت کے مقام کو بھی کچھ نہ کچھ۔ مجھے تھوڑی حسرت ہوئی رات کو کہ کاش وہ جو غالباً شاید 2 سال ہو گئے لگ بھگ، چھنگی مدرسے میں ان حضرات نے ختم قرآن کے موقع پر مجھے بلایا تھا، وہاں میں نے ایک درس دیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، غالباً آدھ گھنٹہ ہوگا یا کچھ کم یا کچھ زیادہ، وہ محفوظ نہیں ہوا تھا۔ رات کو مجھے حسرت ہوئی کہ کاش وہ محفوظ ہو جاتا۔ تو آج اس درس کے ساتھ ہم بطور تمہید کے اس کو ملا دیتے۔ میرا ارادہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ یادیں، کچھ باتیں ہم انشاءاللہ مستقل بیان کریں گے۔ میرا عرض کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ ہمارے حضرات جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں،
کہیں وہ وسوسوں سے پریشان نہ ہو۔ تو مختصر سے کچھ اشارے میں کر دوں گا یا کچھ کتابوں کی میں نشاندہی کر دوں گا کہ اگر ہو سکے تو وہ پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک اصول گرے سے باندھ لو جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو اکابرین کے سائے تلے رکھو ورنہ فتنے ہر طرف سے گھیریں گے۔ یہ حضرت نے صحیح فرمایا یا غلط فرمایا؟ آپ کا اور ہمارا جس دور سے آپ اور ہم گزرے ہیں تو فتنہ کا دور ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے، چند آیتیں پڑھی ہیں، ان میں سے ایک آیت کے حوالے سے میں ایک چیز سنانا چاہتا ہوں۔ زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، میں 1 گھنٹے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ گرے سے باندھ لیں، 2 اشک بھی کافی ہوتے ہیں اگر کچھ اثر رکھیں۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں سے ذرا یہ آیت آپ سنیں، یہ سورۃ جمعہ کی آیت ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس پاک آیت کے معنی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور اٹھایا اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے۔ کن کے واسطے؟ اب ذرا سنیے گا آپ۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی نسبت سوال کیا گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ دھیان سے غور سے میری باتوں کو سنیں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث میں ہے کہ جب آپ سے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی نسبت سوال کیا گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر علم یا دین سریا پر جا پہنچے تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی لے آئے گا۔ حدیث کا ترجمہ سمجھے ہیں؟ نہیں سمجھے ہیں؟ پھر سے سن لیں۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ سے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی نسبت سوال کیا گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر علم یا دین سریا پر جا پہنچے تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی لے آئے گا۔ پتہ چل رہا ہے اس حدیث پاک میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم فارس کے ایک شخص کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی شانے پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اب وہ شخصیت کون ہے ذرا سنیں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس پیش گوئی کے بڑے مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ حنفی نہیں تھے؟ ہاں، یہ حنفی نہیں تھے۔ اچھا، یہ میں نے ایک بات عرض کی ہے تفسیر جمعہ کے حوالے سے حدیث شریف کی روشنی میں، اور اس حدیث کا معنی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء نے کیا یا نہیں کیا، اور اس پیش گوئی کا بڑا مصداق کس کو قرار دیا ہے؟ اچھا، اب ذرا سنیں، میرے ہاتھ میں تفسیر عثمانی کا جو یہ نسخہ ہے یہ پاکستان سے چھپا ہوا ہے۔ کہاں سے چھپا ہے؟ پاکستان سے چھپا ہے۔ ایک تفسیر عثمانی کا نسخہ دوسرا ہے، وہ میرے گھر میں موجود ہے، وہ سنیں۔ وہ شاہ فہد مرحوم کے زمانے میں مملکت سعودی عربیہ مدینہ طیبہ سے چھپا ہے، شاہ فہد کی اجازت اور حکم سے 10 لاکھ کی تعداد میں چھپوا کر پوری دنیا میں کنگڈم آف سعودی عربیہ نے وہ قرآن پاک تقسیم کیا اور کروایا تھا۔ اس زمانے میں ہم اس وقت اتنی عمر نہیں تھی، اس زمانے میں ہانگ کانگ میں پورا ایک کانٹینر اس قرآن پاک کا انہوں نے بطور تحفے کے بھیجا تھا، اور وہ قرآن پاک کے نسخے جامع مسجد کولون نے مفت تقسیم کیے تھے۔ وہیں سے ایک مجھے بھی مل گیا تھا، وہ میرے پاس اب بھی ہے،
یہی پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس پیش گوئی کی تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے اس میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیا کہو گے اب کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غلط تھا، اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محدث نہیں تھے؟ اچھا، اب کیا کہو گے کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ نے جو 10 لاکھ نسخے تقسیم کیے پورے دنیا میں، اور یہاں پر بھی آیا، اسی طرح سینکڑوں لوگوں نے اور بھی انہوں نے حاصل کیا ہوگا یا نہیں، اور پڑھا ہوگا، یہاں بھی سینکڑوں لوگوں نے وہ نسخے لیے، بطور تحفے کے تھے، جامع مسجد نے بھی بطور تحفے کے دیے، اور ہاں کئی لوگوں نے لیے، اور وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، میں بھول گیا ورنہ میں یہاں بھی لے آتا، بطور نشانی کے دکھا دیتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پیش گوئی کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھہرایا، مملکت سعودی عربیہ نے پوری دنیا میں اس کو تقسیم کیا، آپ کیا خیال ہے؟ پھر تو اس فتوے کی زد میں خالی میں ہوں یا مملکت سعودی عربیہ بھی ہے؟ اب خالی اپنا جو ہے نا وہ مست ہو کر تو ایک بات نہیں چھوڑ دینی چاہیے نا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے۔ اچھا بھئی، یعنی ساری سچ کی سوغات تم لوگوں کے لیے ہے کہ بس تم ٹھیک ہو، باقی ساری دنیا غلط ہے؟ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے، کوئی جھوٹ کی بات نہیں، مناظر اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب یہاں تشریف لائے تھے، آپ نے ان کے بیانات مجھ سے زیادہ سنے تفصیل کے ساتھ، مجھے بھی ان سے استفادے کا موقع ملا، آپ حضرات نے بھی سنا۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ جو ہمارے ہیں کہیں ان وسوسوں سے پریشان نہ ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چمکتے وہ ستارے ہیں کہ جن کی چمک کی روشنی میں 14 صدیوں حضور کی امت رہنمائی لے رہی ہے، اور ان کی چمک میں چل رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کی عزت نصیب فرمائیں۔ اصل میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں نا تو کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور اگر بات یہ ہے کہ جی فلاں نے لکھ دیا، فلاں نے لکھ دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا بابا۔ یہ دیکھا کرو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت پر، حضرت کی ثقاہت پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اب ایک طرف اجماع کھڑا ہے، دوسری طرف آپ 4 آدمی پکڑ کے لے آؤ، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، اعتبار ان کا ہوگا یا اجماع کا ہوگا؟ میں تب تک ان کا اعتبار نہیں کر سکتا اصول کے تحت جب تک اجماع کا انکار نہ کروں، اور جب اجماع کا انکار کرو گے نا بابو تو اہل سنت و جماعت کے دائرے میں نہیں رہ سکتے ہو، صرف پھر خود ہی کہو گے نہیں ہم اہل سنت میں ہیں۔ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کہنے کا کیا ہے، جو چیز میرے پاس میں آئے میں کہہ دوں گا، کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے کے لیے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کہا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، کہا تھا یا نہیں؟ یا جیسے میں جمعے میں بتا رہا تھا کہ اس کا ایک شعر ہے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ کیا خیال ہے، اس کے سارے دعوے صحیح ہیں؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے کے لیے منچاہی دنیا ہے بھائی، جو میرے منہ میں آتا ہے میں کہہ دوں، جو دوسرے کے منہ میں آئے وہ کہہ دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی بات کہنا اپنی عاقبت برباد کرنا ہے، ہم تو یہی سمجھیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ایک تو میں نے یہ چھوٹی سی بات عرض کی، اس پر میں کئی باتیں عرض کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں کچھ باتوں میں انشاءاللہ ہم کچھ اور تفصیلات لائیں گے۔ میں ابھی صرف مختصر سے چند اصول عرض کر دوں۔ کچھ باتیں جیسے کہ اس نے بھی اس میں مثال کے طور پر لکھی ہیں، فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، جیسے ابھی ایک بات آپ کو بتائی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو چپ کرا دیا۔ اس طرح کی 1-2 باتیں اور بھی لکھی ہیں۔ ایک کتاب کی میں نشاندہی کر دوں، امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی ایک کتاب ہے مقام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اردو زبان میں ہے، اس کو خرید لیں، پڑھیں،
اپنے پاس رکھیں. اس طرح کے بے جا اور فضول قسم کے اعتراضات جو لوگ کرتے ہیں آپ ان کے جوابات سیکھیں. اس میں لکھے ہوئے ہیں سارے, اس میں آپ کو بڑی بڑی تفصیلات ملیں گی, اصول ملیں گے. کیا نام ہے کتاب کا؟ مقام ابھی, اردو میں ہے, مل جاتی, اس کو خرید لیں. اور وقت کے علم کے پہاڑوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. آپ حیران ہوں گے, شمس العلماء علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. کتنے ہوئے؟ 3. اور بھی حضرات ہیں جنہوں نے اس کتاب کی تصدیقات کی ہیں, وہ موجود ہیں. اگر یہ اعتراض جو پیش کر رہا ہے معترض, اگر وہ صحیح ہیں تو مانا تو پھر یہ ہے نا کہ پہلے ہم اپنے ان اکابرین کو غلط مانیں. نہیں سمجھ آئی؟ پہلے تو ان کو غلط مانیں گے نا, پھر اس کو صحیح مانیں گے. اور میں ایک بات کہتا ہوں قرآن پاک ہاتھ میں لے کر, کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے یہ اکابرین غلط ہیں تو کوئی الو کا پٹھا ہی ہوگا جو ان کو غلط کہہ کے تمہیں صحیح کہے گا. آپ لوگ بھی بڑے ڈھیلے ڈالے ہو, ہمارا نصیب ہی کچھ ایسا ہے. ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں, کچھ اصولی باتیں ذہن میں بٹھا لیں. ہو سکتا ہے 2-4 اعتراضات جیسے اس نے لکھی ہے, کچھ اور بھی لکھ دیں, کچھ اور بھی لکھ دیں, کچھ نہ بھی لکھیں. اگر کبھی کوئی بات ہو, ذہن میں اصول آپ کے ہوں گے تو بات کر سکو گے یا نہیں؟ ایک تو یہ موٹا سا اصول بتا دیا ہے ان کو, یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اس طرح کے معترض کو ہم اس وقت ہی صحیح مانیں گے جب اپنے ان اکابرین کو غلط مانیں, ہے یا نہیں؟ اس لیے میں نے پہلے کہا مجھے ان سے اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے, لیکن اگر اپنے کے دل وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو سمجھو. ایک بات چلتے چلتے عرض کر دوں, حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ملتے ہیں, اور یعنی کیا بتائیں آپ کو کہ کتابوں میں لکھا ہے, اور مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی ہے. یہ ایسے عالم تھے 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی انہوں نے. حضرت یحییٰ بن معین 10 لاکھ حدیثوں کو لکھنے والے ہیں, اتنے بڑے محدث. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ ان کے دادا استاد تھے. 10 لاکھ حدیثیں لکھنے والا محدث امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا رحمۃ اللہ علیہ. ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ امام صاحب کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا. نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں بالکل, وہ تو میرے منہ میں ایک اور بات ہے, لیکن میں کہوں تو پھر ہمارے یار لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, اس لیے چھوڑو. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. بدبختی ہے, میں نے پہلے کہا اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے والی بات. کچھ چند باتیں ذہن میں بٹھا لیں. ایک بات اور یاد آئی, وہ بھی سن لیں. حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ, وہ کتاب تو میں ساتھ نہیں لایا, کچھ آپ یہ فون اٹھا کے سن لیں, ان سے کہہ دیں کہ میں درس دے رہا ہوں, بعد میں بات کریں گے. کچھ آپ لوگ زبانی سن لیں. حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ آپ لوگ ایمان بالغیب لے آئیں. حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سن 140 ہجری میں یہ کوفے تشریف لائے تھے تجارت کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی ان پر. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا آؤ ہم آپ کو ایک اور تجارت سکھاتے ہیں, اس طرف توجہ دو. پتہ ہے حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے اپنا رخ
علم دین کی طرف پھیر دیا۔ اور مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی یہ بات لکھی کہ حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب میں ہر نماز کے بعد اور جس مجلس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد چھڑتی ہے، میں وہاں پر بھی ہر نماز کے بعد اور ویسی مجلس میں بھی ہمیشہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے جو مقام مجھے بخشا ہے، ظاہری طور پر میرے اللہ نے اس کا سبب امام ابو حنیفہ کو بنایا ہے رحمہ اللہ۔ میں تو کپڑا تجارت میں لگا ہوا۔ چلتے چلتے ایک اور بات نکتے کی کہہ دوں، حضرت مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں امام بخاری کی قبر پر رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا بخاری شریف، بخاری شریف کی کچھ امتیاز ہیں، اس پر علماء لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں کہ بخاری شریف کے کیا کیا امتیاز اور کیا کیا خصوصیات ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، بخاری شریف کی ایک خصوصیت بڑی مشہور ہے کہ بخاری شریف میں ثلاثی حدیثیں ہیں، 22۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ ثلاثی حدیثیں۔ علماء کی زبان میں ان احادیث طیبہ کو کہا جاتا ہے کہ مصنف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے ہوں۔ کتنے ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ثلاثی روایات کہلاتی ہیں، اور یہ واقعہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ اور ہم اپنی سند بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے کتنے نام آ جائیں گے؟ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اچھا، اب اگر سمجھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کو مقام کو آپ سمجھیں، جب 3 واسطے آئیں گے حضرت کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ بتائیں، ہے نا؟ اچھا، اب بخاری شریف کا یہ امتیاز مانا گیا ہے کہ ثلاثی، اب سمجھ میں آیا ثلاثی حدیثیں کہ کیا؟ بخاری شریف میں 22 ثلاثی احادیث ہیں۔ کتنی ہیں؟ یہ بخاری شریف کا امتیاز ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اب سنیں، 22 کو اگر 2 پر تقسیم کر دیں کتنی ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 11۔ اچھا، اب ذرا غور کریے گا، یہی حضرت مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ، انہی کے حوالے سے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ علماء نے گنا ہے کہ بخاری شریف کا جو امتیاز ہے 22 ثلاثی حدیثیں، ان میں سے 11 حدیثیں یہی حضرت شیخ مکی بن ابراہیم بیان کرنے والے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یار لگتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے۔ اگر یہ بات تفصیل سے دیکھنی ہو تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے محدثین عظام، اس کو کھول کے پڑھ لیں۔ اس پر ایک اور بھی نقطے کی بات ہے، لیکن وقت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا نا، اس کی پہلی قسط ہوئی ہے، باقی انشاءاللہ دوسری قسط جب زندگی رہی تو اس لیے وہاں عرض کروں گا۔ لیکن یہ بات تو ذہن میں رہے گی یا نہیں رہے گی؟ وہ کتنی ہیں؟ 22 ثلاثی احادیث ہیں۔ کس میں ہیں؟ بخاری شریف میں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 22 ہیں۔ کن سے ہیں؟ حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کتنی ہیں ان میں؟ 11۔ اور مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ سمجھ آئی؟ یہ مکی بن ابراہیم ہر نماز کے بعد امام ابو حنیفہ کو دعاؤں میں یاد کریں۔ تم لکھو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، یہ مکی بن ابراہیم کیا محدث نہیں؟ اچھا، جب امام، آپ خود سوچیں کہ جو بخاری شریف میں ثلاثی حدیث اور اس لحاظ سے اتنا بڑا محدث کہ امام بخاری ان سے لے رہے ہیں 11 ثلاثی احادیث، وہ ان کے شاگرد ہیں جن کے بارے میں تم لکھ رہے ہو کہ ان کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس خرد کا نام جنو رکھ دو، جنو کا نام خرد، جو چاہیں تمہارے حسن کرشمہ ساز کریں جہاں بھی آئے۔ اچھا، اعتبار کرنے پہ آئے جس پر مرضی کر لو۔ جیسے اس دن مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ میرا فلاں رشتہ دار مرتد ہو گیا۔ اچھا جی، میں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس کو وہ دور تھا،
میں نے کہا بھئی وہاں اور علماء ہوں گے، اس کو سمجھواؤ اس سے. کہتا ہے نہیں جی وہ اس کو علماء پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اچھا میں نے سنو میں نے کہا کس پر بھروسہ ہے؟ کہ جی مرزا قائدینی پر بڑا بھروسہ ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. کیا کہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ پر بھروسہ نہیں. چلیں حضرت تو بہت پہلے گزر گئے، یعنی شیخ العرب والعجم پر بھروسہ نہیں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر بھروسہ نہیں، مناظر ختم نبوت مولانا شاہ عالم صاحب پر بھروسہ نہیں، لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ اب کیا کہیں گے اس کو؟ بس دعا کریں اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اچھا یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ بھئی یہ اصول تو ذہن میں رکھیں نا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس روایت کی سند، اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ جو صحیح لکھے جا رہے ہیں نا ساتھ میں، روایت یوں ہے، سند یوں ہے، سند یوں. ایک چیز یاد رکھ لیں، لکھا ہوا قاعدہ محدثین کا علماء نے لکھا ہے، بڑا مشہور ہے یہ، کہ ہمیشہ صحیح سند سے متن بھی صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. نہیں سمجھ آئی بات؟ سند صحیح بھی ہو تو متن صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ مانا ہوا قاعدہ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو چھٹکی چھپی ہے؟ لیکن کریں کیا بھئی؟ جب وہ کہتے ہیں نا کہ تعصب کی نگاہوں میں تو نہ یوسف بھی ہنسی ٹھہرے. جب ہم پہلے ہی دل میلا کیے رہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں جو بات بھی ہے وہ ساری غلط ہے، اور امام صاحب کے حق میں جو بات کہہ رہا ہے وہ ہے ہی کوڑا، تو ہم کیا کہیں؟ دیکھیں نا ایک چیز ہے، آپ کو یاد ہوگا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو میں نے درس دیا تھا، اللہ کرے وہ آ جائے، اس پر میں نے جو اصول چند ایک بیان کیے تھے. دیکھیں اس کے بعد بھی مجھے کچھ لوگوں کے تو ایسے پرانے دروس کے حوالے سے پیغامات آئے، لیکن چلیں ان کے جوابات تو اپنی جگہ، اور کچھ کے میں نے وہاں پر انجانے میں ہی دے دیے. کچھ ایسے آئے جواب میں نے پہلے دیے، بعد میں وہ اعتراضات بھی آئے. اچھا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اچھا اس میں ایک لکھتا ہے، او بے وقوف آدمی، تو امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے. حضرت کے حق میں تھی وہ میری تقریر، کیا تھی؟ اچھا کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. کیا ہے لکھا ہے؟ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. اچھا جی اب سچ سنو. ہاں سچ کہتا ہے، اگر سچ سننا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں تو فلاں کی تقریر سن لو. اچھا وہ فلاں کون سا؟ کوئی حضرت معاویہ کے زمانے کا ہے؟ وہ ابھی کا ہے، ابھی بھی زندہ ہے. کیا ہے؟ وہ سچ بول رہا ہے. کیوں؟ وہ حضرت معاویہ کے خلاف بول رہا ہے. میں جھوٹ بول رہا ہوں کیونکہ میں حضرت معاویہ کے حق میں بول رہا ہوں. بس اصول تو بڑا واضح سا ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کچھ جگائیں یار. کچھ تو آپ نہیں، آپ بتائیں. ایک بات تو ہوتی ہے بھائی چلیں چھوڑ دی نا آدمی نے، آپ خود بتائیں بھائی ایک اصول کیا ہے؟ بھائی فلاں کی بات سن لو. اچھا جی اچھا وہ بھی تو ہمارے زمانے کا ہے، اس کو بھی میں نے سنا ہے. میں نے کہا یار ذرا دیکھوں کیا کہتا ہے. وہی باتیں ہیں. حالانکہ میں نے ایک درس میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ شاید اس درس میں بھی ہے حضرت معاویہ والے پر جو ابھی آیا نہیں. اس میں جو میں نے بتایا تھا کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا میرے پاس حضرت معاویہ پر 10 اعتراضات ہیں. علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا ہے پھر بھی صحابی. بات ختم ہو گئی، ہم تمہارے آگے. اچھا اور آپ کو یاد ہوگا سلطان جہانگیر کے حوالے سے جو بات میں نے اس درس میں بتائی تھی، وہ دعا کریں آ جائے. اس پر ابھی کچھ کام باقی ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرے ذہن میں اچھا ایک بات اور یاد آئی. آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 سال ہم نے گزشتہ درس دیا تھا شہادت عثمان بن عفان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت عثمان اور شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اس کی آخری قسط باقی ہے ابھی بھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، مجھے یاد ہے. اچھا اس میں ایک ایسی قسط ہے جس میں ہم نے عنوان دیا تھا اپنا جناب مروان کا. اس پہ مجھے ایک نے لکھ کے بھیجا تم نے مروان کے ساتھ حضرت کیوں لکھا ہے، کیوں بولا ہے؟ کیا؟ اچھا اور پھر وہی بات فلاں کی تقریر سن لو. ارے یار فلاں کی تقریر کیوں سن لے؟ وہ کوئی حضرت مروان کے زمانے میں تھا، وہ بھی تو ابھی زندہ موجود ہے. وہ تمہارے سامنے سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ جو حضرت معاویہ کے خلاف بولے وہ بالکل صحیح ہے، چاہے جو مرضی بولتا رہے. ہے یا نہیں؟ ایک نے تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت، ایک نے لکھا ہے کہتا ہے
حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کا لقب لکھنا منع ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی کیا کہیں. اچھا اب آپ بتائیں. اچھا اب وہ کہتا ہے کہ جی حضرت کے مروان. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات ہے, چلیں باقی ساری اپنی جگہ باتیں. وہ کیا ہے کہ چونکہ ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ انگوٹھی کے واقعے کا ذمہ دار وہ مروان کو سمجھتا ہے. اب مروان کا جو جواب ہے, نہیں جی ہم کیوں مانیں. اہل سنت علماء نے جو جواب دیا, جی ہم کیوں مانیں. اچھا جی تم کیوں مانو تو ہم کیوں مانیں. نہیں سمجھ آئی. اب مروان کے بارے میں اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں. ابھی حال میں بخاری شریف کی ایک شرح چھپی ہے, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 پر مروان کے ساتھ 3 دفعہ رحمت اللہ علیہ کا لفظ لکھا ہے. 2 بار رحمہم اللہ اور 1 بار رحمت اللہ علیہ. میں نے تو یہ بھی نہیں استعمال کیا, میں نے تو یہ بھی نہیں استعمال کیا. اچھا اب وہ جن کی وہ شرح ہے نا وہ معمولی شخصیت نہیں ہے. اب یہاں منہ میں کیوں گنگڑیاں ڈال کے بیٹھے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں کبھی کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی, کتابیں کھول کے بھی دیکھ لیں, اور کھولو گے بھی تو اللہ ماشاء اللہ کہیں ان کی کھولو گے جو خود ہی بدزن ہیں. اب آپ خود بتائیں, جو لکھ رہا ہے حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ بھی مت لکھنا, وہ حضرت معاویہ کے کیا مناقب لکھے گا آپ بتاؤ. اس شخص نے جس نے وہ لکھا یہ جھوٹ ہے, امام صاحب کا عقیدہ غلط تھا. اس نے جو تاریخ بغداد سے چند حوالے لکھے ہیں نا. اچھا تاریخ بغداد میں علماء جانتے ہیں جنہوں نے وہ پڑھی ہے, تاریخ بغداد میں دونوں چیزیں صاحب تاریخ بغداد نے لکھی ہیں. وہ بھی جو امام ابو حنیفہ کی تعریف میں ہیں, اور وہ بھی جو امام صاحب کی تعریف سے ہٹ کر حضرت کی توہین پر ہیں, حضرت کے خلاف ہیں. اچھا وہ لکھ دیے, ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. کیوں؟ علم تمہیں تاریخ صاحب تاریخ جو بغداد جو ہیں وہ بڑے معتبر ہیں, لیکن وہاں کیا تمہیں ہو گیا ہے. نہیں سمجھ آئی بات. نہیں آپ بتائیں نا بھائی, یہ تو تم نے نقل کر دی, وہ وہاں کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے خلاف ہے, یہ تمہارے حق میں ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا, یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے مفتی ساجد قریشی صاحب نے فرمایا تھا یہ کم فہم نہیں کج فہم ہے. ان کی سوچ ہی ٹیڑھی ہے, ان کو جو مرضی سمجھا لو. اور یہی وجہ ہے شاید اس وقت ہمیں سمجھ آئی تھی یا نہیں آئی تھی, بہت پہلے کی بات ہے کہ مولانا محمد پالن حقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی ایسے لوگوں کے بارے میں, ضد میں ابلیس سے آگے. کیا؟ اور حضرت نے ایک کتاب آپ اٹھا لیں, حضرت کی ایک کتاب میں باقاعدہ حضرت نے لکھا ہے, وہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا, حضرت نے باقاعدہ با حوالہ اس کی کتاب کا اس میں لکھا ہے کہ اس نے حضرت عمر پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. نقل کفر نباشت. اب آپ بتائیں, حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ مت لکھو. اچھا حضرت عمر نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں تھے, اب پیچھے کیا رہا؟ اب امام ابو حنیفہ تو بہت بعد کی شخصیت آئے گی, بعد کی بات ہے. بعد کی معنی یہ کہ ظاہر امام ابو حنیفہ صحابی تو نہیں ہیں, تابعی ہیں. کیا ہیں؟ تابعی ہیں. اور یاد رکھیے گا ایک تابعیت کے حوالے سے 2 معنی سے علماء بحث کیا کرتے ہیں, ایک رویت کے لحاظ سے, ایک روایت کے لحاظ سے. کتنے؟ ایک رویت کے لحاظ سے اور ایک روایت کے لحاظ سے. رویت کے لحاظ سے بحث نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا تھا, روایت کے لحاظ سے اختلاف کیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک کے بارے میں تو کتابیں اور تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کئی بار حضرت کو دیکھا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے سن 150 ہجری میں. کب؟ سن 150 ہجری میں. اور صحابہ کا دور آخری دور, ایک قول یہ ہے سن 120 ہجری تک صحابی رہے. کب تک؟ اور ایک قول جو مولانا اسیر ادروی نے لکھا ہے وہ سن 110 ہجری کا ہے. کتنا؟ چلو سن 120 ہجری نہیں مانتے ہو, سن 110 ہجری اتنا تو مانو گے نا. سن 100 اور امام صاحب کی وفات کب ہوئی ہے؟ سن 150 ہجری میں. کتنا فرق ہوا؟ 40 سال. 40 سال امام صاحب اس دھرتی پر رہے جہاں ارد گرد اور جہاں پر صحابہ موجود تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج دل کی لگتی بات کہنا, آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو بہت اوپر کا درجہ ہے,
تابعی بھی نہیں، تابعین. اگر ایسے کوئی موجود ہوں دنیا میں ایک کہ تبع تابعی موجود ہے، آپ اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو جن کے علاقوں میں سینکڑوں موجود تھے وہ کوئی نہیں دیکھے گا، چلو ٹھیک ہے رہنے دو. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. کون ہے؟ یہ تو انشاءاللہ باتیں اپنے موقع پر آئیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہاں تک کچھ باتیں سمجھ میں آئیں؟ اس طرح کی باتیں اصول رہ جائیں گے. آخری وہ تھوڑے سے عرض کر دوں، نیند تو نہیں آ رہی؟ یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے درس ترمذی. اس پر ایک عنوان قائم کیا گیا ہے. یہ حضرت کی درسوں کی کتاب ہے، دروس کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیے جانے والے اعتراضات کا منصفانہ جائزہ. اس میں تقریباً قریب لگ بھگ کم و بیش 8 اعتراضات کے جوابات لکھے گئے ہیں. کتنے؟ 8. اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتاتا ہوں، کچھ ذہن میں بٹھا لیں. حاضر دماغی کا ساتھ سنیے گا یہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت لکھتے ہیں، اچھا میں تلخیص کر دوں گا، کہیں بات کا معنی کی وضاحت کر دوں گا، لفظ نہیں بدلوں گا، تلخیص کر دوں گا تاکہ مختصر ہو جائے. حضرت لکھتے ہیں سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ کتاب الضعفاء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ لیس بالقوی فی الحدیث. یہاں تک عبارت سمجھ میں آئی؟ اب سنیں. اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے جرح اور تعدیل کے کچھ قاعدے مقرر کیے ہیں. جرح اور تعدیل کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص گواہ بنتا ہے اور گواہی دیتا ہے، عام طور پر اس کو 2 پہلوؤں سے سامنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ جرح اور تعدیل ہے یا نہیں؟ سمجھ گئے؟ جرح چل گئی تو اس کا کام خراب ہو گیا، اور اگر جرح نہ چلی تعدیل آ گئی تو انشاءاللہ کامیاب ہو گیا. یہ میں نے صرف ماننے کے لیے کیا ہے تاکہ بات آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب سنیں. جرح اور تعدیل کا فیصلہ کرتے ہوئے سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے جرح اور تعدیل کے کچھ قاعدے مقرر کیے ہیں، اور کسی راوی کے بارے میں جرح اور تعدیل کا فیصلہ کرتے ہوئے ان قاعدوں کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے. یہ بات ذہن میں بٹھائیے گا، ہر بات کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے جرح اور تعدیل کے بھی تو کوئی اصول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ورنہ کسی بڑے سے بڑے محدث کی بھی عدالت ثابت نہ ہو سکے گی، کیونکہ تمام بڑے بڑے ائمہ پر کسی نہ کسی کی جرح ضرور موجود ہے. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگ؟ اچھا اب سنیے گا. ہاں، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، اگر بات جرح کی کرنی ہے کہ جی فلاں صاحب تاریخ بغداد امام صاحب سے روٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر جو ان حضرات پر جن لوگوں نے جرح کی ہے ان کا کیا ہوگا؟ پھر ہر ایک کی جرح اگر آنکھیں بند کر کے قبول کرتے رہو تو پھر امام بخاری بھی گئے یا نہیں؟ اچھا ایک بات میں چلتے چلتے کہہ دوں، ہندوستان میں ایک عالم ہوئے مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حوالہ اس میں موجود ہے. صاحب تاریخ بغداد جس کے حوالے سے اس نے وہ بات لکھی ہے نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر یہ ہے وہ ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے، صاحب تاریخ بغداد کی اگر بات کرتے ہو تو حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر تو بڑی بات کرتے ہو، یہ مولانا ابو بکر غازی پوری کے لکھے ہوئے الفاظ سنا رہا ہوں. حضرت نے لکھا کہ صاحب تاریخ بغداد جن کی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، صاحب تاریخ بغداد نے امام بخاری کی 74 غلطیاں نکالی ہیں. کتنی؟ اور حضرت کے حوالے سے جو یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں حافظے کے سب پر پانی پھیر دیا ہے. اچھا اگر امام ابو حنیفہ کے بارے میں وہ سچے تھے صاحب تاریخ بغداد، تو پھر امام بخاری کے بارے میں نہیں جی، امام بخاری کے بارے میں جھوٹے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کے بارے میں ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ. کیوں؟ امام ابو حنیفہ سے ہم جو روٹھے ہوئے ہیں، تعصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی ہنسی ٹھہرے.
نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ اصل میں یہ باتیں اوپر سے گزرنے والی ہیں آپ لوگوں کے. اچھا، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اگر ان تمام اقوال کا اعتبار کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی ثقہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اچھا، ایک علامہ ابن حزم گزرے ہیں، اس دن کسی نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا ان کے بارے میں کوئی بات پوچھنے کے لیے. آپ نے نام سنا پہلے؟ یہی تو بات، اسی چیز کا تو افسوس ہے، وہ دوسرے غیر ہو کر تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ معاف کر. صاحب تاریخ بغداد کے حوالے سے آپ کو کچھ پتا تھا پہلے کہ امام صاحب کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے؟ اب وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ہمارے والے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے والوں کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، ہم کیا کریں؟ ہمارے والے تو بلکہ کہتے ہیں جی چھوڑو بس. وہ ایک پتہ ہے، ایک نے مجھے لکھ کر بھیجا، کہتا ہے بڑا اپنا جو ہے نا شرارتی طرز کا انداز ہے تیرا. اچھا، اس کو کچھ نہیں لکھا جس نے امام صاحب کے خلاف لکھا، جس نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف لکھا، اس کو کچھ نہیں لکھا. اچھا، مجھے کہتا ہے بڑا جو ہے نا وہ شرارتی انداز ہے. اچھا، تو کیا کریں بھائی جی؟ بس کبھی اشراق پڑھ لو 2 رکعتیں، دعا کر دو، اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے. ہر انسان یہی سوچتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. حضرت لکھتے ہیں، سنیے. اچھا، ایک چیز اور بھی سناؤں آپ کو. سیاستہ بڑے مشہور لفظ ہے نا، اس میں سنن نسائی شریف بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے، احادیث کی کتاب ہے یا نہیں؟ سنن نسائی شریف بڑی مشہور ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا حالانکہ یہ اہل سنت ہے اور آج تک سیاستہ میں ان کی کتاب، ان کے بارے میں کئیوں نے لکھا ہے یہ شیعت ہے. کیا ہے؟ اچھا، ان کی یہ بات مانیں گے ہم؟ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر کوئی کچھ لکھ گیا ہے تو کیا تعجب کی بات ہے، لیکن اصول کون سا ہوگا ذرا سمجھیے گا، ذرا یہ سمجھیے گا اصول کون سا ہوگا. مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ علماء نے جرح اور تعدیل کے کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں. ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ جس شخص کی امامت، عدالت حد تواتر کو پہنچی ہو، اس کے بارے میں 1-2 افراد کی جرح کا اعتبار ہی نہیں ہوتا. آپ سمجھ میں آیا اصول یا نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں پھر دوہرا دو. مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ علماء نے جرح اور تعدیل کے کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں. ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ جس شخص کی امامت اور عدالت حد تواتر کو پہنچی ہو، اس کے بارے میں 1-2 افراد کی جرح معتبر ہی نہیں ہے، اعتبار ہی نہیں ہوتا اس کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت، امامت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. بڑے بڑے ائمہ حدیث نے آپ کے علم اور تقوی کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اس لیے امام صاحب پر بھی احاد کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں؟ اب اصول سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اگر نہیں، اصول وہ ہے کہ 1-2 بھی بولیں گے تو ہم تو غور کریں گے، تو پھر ان باقی حضرات کے لیے بھی غور کرو. امام نسائی کو شیعہ مان لو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صاحب تاریخ بغداد نے جو 74 غلطیاں نکالی ہیں وہ بھی مان لو، پھر ساری مانتے جاؤ. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا، پھر جس اصول سے ان کو بچاؤ گے، ہم اسی اصول سے امام ابو حنیفہ کو بچا لیں گے. صحیح ہے غلط کہہ رہا ہوں؟ 1 گھنٹہ تو ہو گیا. ہاں یہ تو ہے. یا دوسری قسط کر دیں 3 بجے تک. چلیں اب جاگ گئے ہو. روک لیں تھوڑا، میں بھی پانی.
درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مفتی تقی صاحب کا اگلی بات سنیں، فرماتے ہیں حضرت کہ اس جواب پر ہمارے زمانے کے بعض جہلاء، یہ لفظ یہاں لکھا ہوا ہے، اس جواب پر ہمارے زمانے کے بعض جہلاء یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محدثین کا معروف قاعدہ ہے کہ الجرح مقدم علی التعدیل، الجرح مقدم علی التعدیل، یعنی جرح جو ہوتی ہے وہ تعدیل پر مقدم ہوتی ہے۔ جب جرح اور تعدیل کے دو پہلو ہوں گے تو پہلے کس کو لیا جائے گا؟ ان کے نزدیک جرح کو، تعدیل کو پیچھے کر دیں گے۔ الجرح مقدم علی التعدیل، لہٰذا جب امام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں جرح اور تعدیل دونوں منقول ہیں تو جرح راجح ہوگی۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں لیکن یہ اعتراض جرح و تعدیل کے اصول سے ناواقفیت پر مبنی ہے، کیونکہ ائمہ حدیث نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ الجرح مقدم علی التعدیل کا قاعدہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ چند شرائط کے ساتھ مقید ہے۔ پہلی بات، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں جرح اور تعدیل کے اقوال متعارض ہوں، تعدیل بھی ہو اور جرح بھی ہو، دونوں پہلو مل جاتے ہوں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں جرح اور تعدیل کے اقوال متعارض ہوں، ان میں ترجیح کے لیے علماء نے اولاً دو طریقے اختیار کیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جرح و تعدیل کے دوسرے اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ فی اصول الحدیث والروایہ میں یہ بیان کیا ہے کہ ایسے موقع پر یہ دیکھا جائے گا کہ جارحین کی تعداد زیادہ ہے یا تعدیل کرنے والوں کی، جارحین کی تعداد زیادہ ہے یا تعدیل کرنے والوں کی، جس طرف تعداد زیادہ ہوگی اسی جانب کو اختیار کیا جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، یہ خطیب بغدادی وہی ہیں جن کو صاحب تاریخ بغداد میں کہہ رہا تھا، سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ جن کے حوالے سے وہ امام صاحب کے لیے اس نے لکھا نا، ایک نے کہ یہ ہے وہ ہے، یہ خطیب بغدادی وہی ہے۔ کیا لکھ گئے ہیں؟ پھر سنا دوں، پھر سن لیں۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے موقع پر یہ دیکھا جائے گا کہ جارحین یعنی جنہوں نے جرح کی وہ زیادہ ہیں یا تعدیل کرنے والے زیادہ ہیں، جس طرف تعداد زیادہ ہوگی اسی جانب کو اختیار کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں سمجھ آ گئی؟ آپ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اسی اصول سے کام لے لو، ہے یا نہیں؟ حضرت لکھتے ہیں کہ شافیوں میں سے علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تب بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعدیل میں کوئی شبہ نہیں رہتا، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کرنے والے چند افراد ہیں جن کے نام جو حضرت نے لکھے ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے ہیں؟ 4۔ اور حضرت کی اتباع میں اب صاحب تاریخ بغداد کا یہ اصول مان لو یار، کیا کہیں گے پھر؟ لیکن جب وہی میں نے پہلے کہا نا، جب اپنا ہی یہ رکھا سب جھوٹ ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، کتنے حضرت نے بتائے؟ 4 ہیں۔ اچھا اگلی بات بھی سن لیں، وہ 4 میں سے 3 رہ جائیں گے، ایک نکل جائے گا، وہ سے بھی وہ بھی سن لیں۔ مفتی تقی سے میں نے سوچا میں چھوڑ دیتا ہوں، سن لیں وہ عبارت۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ان 4 میں سے جو چوتھے ہیں نا وہ حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام طحاوی کے شاگرد بننے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے قائل ہو گئے تھے۔ 4 میں سے کتنے بچے؟ اچھا، اور بھی اس پر تو میں خیر کئی باتیں عرض کر سکتا ہوں یا یہ پڑھ کر آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ 1-2 اعتراض کی میں مثال سنا دیتا ہوں، قیاس کن زگلستان کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب باقی سب سناؤں گا تو وقت اتنا تو نہیں ہے۔
اب میں آپ کو ایک سناتا ہوں. ہاں اب اس میں نے بتایا نا کہ کم و بیش 8 اعتراضات کے حضرت نے جوابات دیے ہیں. ان میں سے ذرا اعتراض نمبر 6 سنو آپ. اعتراض نمبر 6. اعتراض یہ ایک کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات صحیح ستہ میں موجود نہیں ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ ستہ کے نزدیک وہ قابل استدلال نہ تھے. کون؟ ہاں اچھا یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آئی ہے؟ صحیح ستہ کون سی کتابیں ہیں؟ حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں نا صحیح ستہ. بخاری شریف سے لے کر ابن ماجہ شریف تک ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح ستہ. یہ اعتراض یہ ہے کہ صحیح ستہ میں امام صاحب کی کوئی روایت نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے. اب سنیے اس کا جواب. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عامیانہ اعتراض ہے ان حضرات کا کسی جلیل القدر امام سے روایات کو اپنی کتاب میں نہ درج کرنا اس کی تضعیف کو مستلزم نہیں ہے. کھلی ہوئی بات ہے کہ امام بخاری نے امام شافعی کی بھی کوئی روایت نہیں لی ہے. کیا خیال ہے؟ امام بخاری کے نزدیک امام شافعی بھی گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بات یہ ہے، ایک چیز چلتے چلتے عرض کر دوں. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں اس طرح کے اعتراض کبھی پڑھو یا سنو تو گھبرا نہیں جایا کرو. الحمدللہ ہمارے اکابر نے کسی اعتراض کا جواب چھوڑا نہیں ہے. آپ اور ہم نہ جانیں ایک الگ بات ہے. اس لیے اس موقع پر اگر اور کچھ بھی نہ ہوا کرے تو اپنے اکابرین پر جو بھروسہ ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہر آدمی تو یہ حوالے نہیں دے سکتا نہ اس کو یاد رہ سکتے ہے یا نہیں. ایک بات چلتے چلتے عرض کر دوں، یاد آئی لطیفے کے طور پر، ویسے ہے علمی واقعہ. مولانا محمد امین صاحب تھے نا اکاڑے والے رحمت اللہ علیہ، ان کے خطبات چھپے ہیں. ان کے خطبات کی جو دوسری جلد ہے نا اس میں ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے، بیان فرمایا ہے، وہ سنیں. حضرت رحمت اللہ علیہ، میں تلخیص خلاصہ صرف سنا رہا ہوں. حضرت کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو لایا، یعنی والد اور چاچا آئے ایک لڑکے کو لایا کہ جی یہ پہلے تو جماعت تبلیغ میں تھا، چلہ وغیرہ بھی لگایا، محنت بھی کئی لوگوں کو نمازی بنا دیا، لیکن اب امام صاحب سے روٹھ گیا ہے، علماء سے روٹھ گیا ہے. اچھا اب جو ہے وہ نماز تو خیر بہرحال اللہ ماشاء اللہ، لیکن جو گھر میں پڑھتے ہیں ان کو کہتا تیری نہیں ہوتی. اچھا اب وہ حضرت فرما رہے تھے، قصہ میں مختصر کر رہا ہوں، یہ تو لمبا قصہ ہے، صرف تھوڑا سا سناتا ہوں. حضرت فرما رہے تھے کہ میرے ساتھ گفتگو جب اس کے ساتھ کہنے لگا تو حضرت فرمانے لگے گفتگو کے دوران کہ بھئی بات میں کچھ بھی کروں آپ مانو گے نہیں. کہتا ہے آپ صحیح حدیث پیش کرو میں ضرور مانوں گا. مولانا امین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بھئی تمہارے نزدیک اصول کیا ہیں کہ جی میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتا ہوں، بس میں تو تیسری کے نہیں مانتا. حضرت نے فرمایا پھر آپ کو اس حدیث کو، کسی حدیث کو صحیح کہو یا ضعیف کہو، جب تک اللہ سے اور اللہ کے رسول سے نہیں دکھاؤ گے پھر آپ نہ کسی حدیث کو صحیح کہہ سکتے ہو نہ کسی حدیث کو صحیح مان سکتے ہو. یہ حضرت نے غلط بات فرمائی ہے یا اسی کے اصول کے تحت فرمائی ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر میں ایک حدیث کو صحیح کہوں اور ثبوت میں اپنے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اور فرمان پیش کروں تو میرے نزدیک تو امام صاحب نے جو اس پر فرمان فتویٰ دیا، عمل کیا، یہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. لیکن تمہیں حق نہیں پہنچے گا جب تک تم اس حدیث کو صحیح یا ضعیف کچھ بھی کہو دونوں میں سے، جب تک اللہ سے اور اللہ کے رسول سے نہیں ثابت کرو گے. اور اگر میں امام صاحب کی بات کروں کہ امام صاحب کے نزدیک صحیح ہے، تم 5ویں صدی 8ویں صدی 9ویں صدی کا ایک شخص میرے سامنے کھڑا کر دو کہ اس نے اس کو ضعیف کہا ہے تو میں تو نہیں مانوں گا. یہ حضرت کی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ حضرت فرماتے مجھے کہتا ہے آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا میں سمجھاؤں گا لیکن میں جتنے بھی کہوں گا آخر میں بات یہیں آ جائے گی، میں جو حدیث پیش کروں گا میں صحیح کہوں گا، آپ ضعیف کہو گے، آپ مانو گے نہیں. اچھا حضرت نے فرمایا، مجھ سے کہنے لگا آپ ایک نماز ثابت کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع یدین کے پڑھی. حضرت نے فرمایا آپ کے پاس کوئی حدیث
نے کہا میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا پیش کر دو. اس نے ایک حدیث پڑھ دی. حضرت فرماتے ہیں پڑھ دی کہ میں نے کہا یہ حدیث, کہنے لگا بالکل صحیح ہے. حضرت نے فرمایا خیر تیرے اصول کے مطابق تو اس کو صحیح ثابت کرنا تمہارے لیے تو بڑا مشکل ہے, لیکن چلو. کہنے لگا آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ رفع دین نہیں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے ابو داؤد شریف سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سنا دی. حضرت فرماتے ہیں بڑا ہنسا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے بس. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو, بس کیا؟ کہنے لگا کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی ضعف کی کیا وجہ ہے اور صحیح نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عاصم ابن کلیب, وہ ہے اور وہ صحیح نہیں تھا, وہ اور بولے نا وہ کمزور تھا, ضعیف تھا. حضرت نے فرمایا بڑا خوش, کہتے ہیں ایسے اس کے چہرے پر تاثر تھے جیسے مجھے کوئی اس نے انوکھی بات بتا دی ہو جو مجھے نہ پتا ہو. حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس کے بارے میں کیا حال؟ کہتا وہ تو بالکل صحیح ہے. حضرت نے فرمایا کہیں اس کی سند میں بھی یہی عاصم بن کلیب نہ ہو؟ کہنے لگا نہیں یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے ابو داؤد شریف سامنے اٹھا کے رکھ دی کہ یہ دیکھو اس کی سند میں بھی عاصم بن کلیب بیٹھا ہے جو تم نے پڑھی ہے. کہتے ہیں اب یوں دیکھے تو اس کا چہرہ فک ہو گیا کہ مجھے کہتا اب کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. اچھا اب وہ کہے گا یہ سب جھوٹ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے. رفع دین کا مسئلہ اپنی جگہ ہے. میرے کہنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ صرف یہ تو نہیں, ہاں ایسے بہت لوگ ہوئے کہ جو علماء اہل حدیث با اصطلاح جدید میں سے ہوئے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ احترام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ علمی اختلاف اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اتنی جرت کرو کہ کہو کہ امام صاحب کا عقیدہ ہی غلط تھا. اچھا لکھتا ہے یہ مرجیہ تھے, اور آگے لکھتا ہے کہتا ہے دیوبندی سارے مرجیے ہیں. اچھا بھئی باقی کسی کو سمجھ میں نہ آیا, صرف تجھے سمجھ میں آیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے. یہ مرجیہ والا جو اعتراض ہے نا یہ بڑا کیا جاتا ہے کہ جی فلاں نے لکھ دیا, فلاں نے لکھ دیا. مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا مقام ابی حنیفہ, اس میں مفصل اس کا جواب موجود ہے, اور حضرات نے بھی دیا اپنے انداز سے. اچھا جو بات سنا رہا تھا کہ مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کوئی روایت نہیں لی, بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں اور جن کی صحبت امام بخاری نے بہت اٹھائی ہے, ان کی بھی پوری صحیح بخاری میں صرف 2 روایتیں لی ہیں. کتنی لی ہیں؟ آگے سنیں. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح میں امام بخاری سے کوئی روایت نہیں لی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ امام مسلم کے نزدیک امام بخاری بھی نہیں سمجھے؟ آپ ذرا سنیں اس بات کو کہ مفتی تقی صاحب نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ اپنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں امام مالک کی صرف 3 روایات ذکر کی ہیں, حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند اصح الاسانید شمار کی جاتی ہے. کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ امام شافعی, امام مالک, امام احمد رحمہ اللہ تینوں ضعیف ہیں؟ اس معاملے میں حقیقت وہ ہے جو علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ در حقیقت ائمہ حدیث کے پیش نظر یہ بات تھی کہ وہ ان احادیث کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کر جائیں جن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا, بخلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات کے کہ ان کے تلامذہ اور مقلدین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی روایات کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا. اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ اعتراض آپ کو دیکھو اعتراض کیسا تھا. ستی نظر والے کو تو لیٹ ہوئے اور کہے ہاں یار واقعہ تو نہیں ہے, لیکن یہ جواب آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آئی ہے نا بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اچھا اسی طرح کے خیر اور بھی اعتراضات ہیں, اور میں نے مثال کے طور پر ایک آدھ عرض کیا.
اگر موقع ہوتا تو میں اور بھی عرض کر دیتا، لیکن 3 بج گئے، اب زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے۔ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں؟ اب یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ارمغان حق، اس میں باقاعدہ ایک باب حضرت نے اس پر باندھا ہے۔ پورا سوال کیا گیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات کے، تو حضرت نے بڑا مفصل جواب دیا ہے، اور صاحب تاریخ بغداد کے حوالے سے بھی کہ جو انہوں نے لکھا، اور وہ جو اس نے لکھا نا، اس میں اپنا جو ہے وہ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کو چپ کرا دیا تھا، اس میں حوالہ دیا ہے جوز رفع دین کا۔ کس کا دیا ہے؟ یہ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوز رفع دین کا ترجمہ لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ جوز رفع دین کا ترجمہ لکھا تھا۔ اس میں اس واقعے کی پوری کہ آیا اس کی سند کیسی ہے، یا اس کے راوی کیسے ہیں جنہوں نے یہ چیز بیان کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب بھائی جب بات ہو سند، جب بات ہو راوی، لیکن جب یہ باتیں آتی ہیں اور ہمارے اکابر جب وہ چیز پیش کرتے ہیں، سب غلط، سب جھوٹ۔ خلاصہ کیا ہے کہ تعصب کی نگاہوں میں تو نہ یوسف بھی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ حضرات کے یا نہیں آئی ہے؟ آپ جس کو دیکھنا ہو اس میں دیکھ لے، تفصیل کا تو اب موقع نہیں ہے میں وہ بھی پڑھ کر سناؤں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام اکابرین کا احترام نصیب فرمائیں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ یادیں، کچھ باتیں ہم مستقل رکھیں گے جب کبھی رکھیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔